اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کے ظالم ہوتے ہیں تو اس وقت اطاعت کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے، بے شک خدا خوب جانتا ہے کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ جاؤ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ وہیں رہو کہ متکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہوتا ہے۔ اور جب صاحبان تقوی سے کہا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سب خیر ہے، بے شک جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے نیکی ہے اور آخرت کا گھر تو بہرحال بہتر ہے اور وہ متقین کا بہترین مکان ہے۔ وہاں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ جو کچھ چاہیں گے سب ان کے لیے حاضر ہوگا کہ اللہ اسی طرح ان صاحبان تقوی کو جزا دیتا ہے۔ جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں اور ان سے ملائکہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، اب تم اپنے نیک اعمال کی بنا پر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں یا حکم پروردگار آ جائے؟ تو یہی ان کے پہلے والوں نے بھی کیا تھا اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے بلکہ یہ خود ہی اپنے نفس پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اعمال کے برے اثرات ان تک پہنچ گئے اور جن باتوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے انہی باتوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور پھر تباہ و برباد کر دیا۔ اور مشرکین کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم یا ہمارے بزرگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی شے کو حرام قرار دیتے، اسی طرح ان کے پہلے والوں نے بھی کیا تھا۔ تو کیا رسولوں کی ذمہ داری واضح اعلان کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ پھر ان میں بعض کو خدا نے ہدایت دے دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی، تو اب تم لوگ روئے زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خواہش ہے کہ یہ ہدایت پا جائیں تو اللہ جس کو گمراہی میں چھوڑ چکا ہے اب اسے ہدایت نہیں دے سکتا اور نہ ان کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ ان لوگوں نے واقعی اللہ کی قسم کھائی تھی کہ اللہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، حالانکہ یہ اس کا برحق وعدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے باخبر نہیں ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس امر کو واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور کفار کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ہم جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اس سے فقط اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا اور پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد راہ خدا میں ہجرت اختیار کی ہے ہم عنقریب دنیا میں بھی ان کو بہترین مقام عطا کریں گے اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت بڑا ہے اگر یہ لوگ اس حقیقت سے باخبر ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ان کی طرف بھی وہی کرتے رہے ہیں۔ تو ان سے کہیے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کرو، اور ہم نے ان رسولوں کو معجزات اور کتابوں کے ساتھ بھیجا ہے اور آپ کی طرف بھی ذکر کو یعنی قرآن نازل کیا ہے تاکہ ان کے لیے ان احکام کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں، اور شاید یہ اس بارے میں کچھ غور و فکر کریں۔ کیا یہ برائیوں کی تدبیریں کرنے والے کفار اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ اچانک انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان تک اس طرح عذاب آ جائے کہ انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے گرفتار کر لیا جائے کہ یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں، یا پھر انہیں ڈرا ڈرا کر دھیرے دھیرے گرفت میں لیا جائے کہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ کیا ان لوگوں نے ان مخلوقات کو نہیں دیکھا ہے جن کا سایہ داہنے بائیں پلٹتا رہتا ہے کہ سب اسی کی بارگاہ میں تواضع و انکسار کے ساتھ سجدہ ریز ہیں، اور اللہ ہی کے لیے آسمان کی تمام چیزیں اور زمین کے تمام چلنے والے اور ملائکہ سجدہ ریز ہیں اور کوئی استکبار کرنے والا نہیں ہے۔